ایران کی سرزمین پر ایک شہر جو 100 سال پہلے آباد ہوا تھا۔ اس شہر کے لوگ ہاتھ سے بنے ہوئے قالین پوری دنیا میں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ اس شہر کی خواتین صرف چند دن یا چند گھنٹوں کے لیے شادی کرتی ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہاں کی عورتیں اور مرد شیشہ پینے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں کون کون سے قدیمی مقامات ہیں، اس طرح کے بہت سے دلچسپ حقائق ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تہران شہر جو کہ ایران کا دارالحکومت ہے اور بہت خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر کو الفارس کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ شہر اتنا خوبصورت ہے کہ سیاح اس شہر میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شہر دن رات زندگی سے بھرا ہوا ہے۔ ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ سیاح اس ملک کا دورہ کرتے ہیں اور اس شہر میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم تہران شہر کے کل رقبے پر نظر ڈالیں تو یہ 615 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور اگر ہم کل آبادی کو دیکھیں تو یہاں 94 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ 94 لاکھ لوگ صرف اس جگہ کے باشندے نہیں، اس شہر میں ایسے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو دنیا بھر سے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر ایشیائی ممالک سے بھی لوگ یہاں کاروبار کرنے آتے ہیں۔ دوستو، یہ شہر قاہرہ کے بعد دنیا کا 24واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس شہر میں بھی 4 موسم ہیں۔ سردیوں میں کچھ کم سردی پڑتی ہے، موسم گرما خوب گرم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خزاں اور بہار کا موسم ہے۔ لیکن اگر ہم شمالی تہران جائیں تو وہاں سردیوں میں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ ہر طرف سفیدی ہی سفیدی نظر آتی ہے۔ سیاح اس سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پورے ایران سے لوگ تہران کا سفر کرتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگرچہ تہران ہر چیز میں اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس شہر کی شیشہ پینے میں کوئی مثال نہیں۔ یہاں بڑے بڑے شیشہ پینے کے کلب ہیں۔ آپ یہاں نوجوان لڑکے، لڑکیوں اور بوڑھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی شیشہ پیتے ہوئے دیکھیں گے۔ تہران کے شیشے کا ذائقہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہاں خوبصورت شیشے بکتے ہیں۔ اپنی پسند کا شیشہ منتخب کریں، اس کی ادائیگی کریں اور آرام سے بیٹھ کر شیشہ نوش فرمائیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں، ہر جگہ شیشہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلب اتنے خوبصورت بنائے گئے ہیں کہ دن ہو یا رات، یہاں 24 گھنٹے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اندر لوگ رقص کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ اگر ہم تہران کے گرینڈ بازار کو دیکھیں تو یہ مشرق کا قدیم ترین بازار ہے۔ اس بازار میں ہزاروں دکانیں ہیں۔ یہاں مقامی لوگوں اور سیاحوں کو جمع ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کو دنیا کی ہر چیز بہت کم قیمت پر مل سکتی ہے۔ یہاں ان گنت دکانیں ہیں جہاں آپ کو صرف اور صرف خشک میوہ جات ملیں گے۔ ایران کی سرزمین کو خشک میوہ جات کی ماں کہا جاتا ہے، اس لیے تہران میں آپ کو خشک میوہ جات بہت سستے ملیں گے۔ سیاح ہر سال یہاں سے 100 ٹن خشک میوہ جات خرید کر اپنے پیاروں کے لیے اپنے ملک لے کے جاتے ہیں۔ اس بازار میں آپ کو ایران کے ہاتھ سے بنے ہوئے قالین اور کپڑے ملیں گے۔ ان کے علاوہ کئی پرانی دکانیں بھی ہیں جہاں ایران کی ثقافتی اشیاء ملتی ہیں۔ لوگ انہیں بڑی دلچسپی سے خریدتے ہیں۔ اگر ہم تہران کے لوگوں کی طرز زندگی کو دیکھیں تو یہ لوگ کسی بھی جدید ملک کے لوگوں سے کم نہیں۔ دوستو، آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ تہران کی خواتین رسمی شادیاں کرتی ہیں۔ میں سب کا نام نہیں لوں گا، لیکن خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد اس کام میں مصروف ہے۔ ان خواتین کا ہدف امیر لوگ ہوتے ہیں۔ حق مہر میں اچھی خاصی رقم یا کوئی اور چیز لکھوائی جاتی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جان بوجھ کر ان سے طلاق لے لی جاتی ہے، اور جو چیزیں حق مہر میں لکھوائی جاتی ہیں وہ جبراً وصول کی جاتی ہیں۔ اس طرح ان کا کاروبار کافی اچھا چلتا ہے۔ تہران میں لوگ زیادہ تر فارسی زبان بولتے ہیں، اس کے بعد عربی اور انگریزی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تہران کو سب سے پہلے دارالحکومت کے طور پر 1786 میں قاجار خاندان کے آغا محمد خان نے منتخب کیا۔ تہران شہر ایران کا 32واں دارالحکومت ہے۔ 1920 کی دہائی میں یہاں تعمیراتی کام شروع ہوا۔ 20ویں صدی سے آج تک یہ ایران کا سب سے بڑا رہائشی
رہائشی شہر ہے، یعنی لوگ یہاں رہنے اور کاروبار کرنے آتے ہیں۔ تہران شہر میں بے شمار تاریخی مقامات ہیں، آج ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ دوستوں، گلستان، سعد آباد اور نیا اردوان کے شاہی صحن اس فہرست میں شامل ہیں، جہاں ایران کی سابق شاہی ریاست کے آخری 2 خاندان بیٹھا کرتے تھے۔ تہران شہر میں ایک آزادی ٹاور بنایا گیا۔ اسے پہلوی خاندان کے محمد نے 1971 میں پرشین امپائر کے 2500 سال مکمل ہونے کی خوشی میں تعمیر کروایا۔ یہ رضا شاہ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس آزادی ٹاور کی تعمیر پر $1 ملین کی لاگت آئی۔ یہ ٹاور 148 فٹ بلند ہے۔ تبت پل یہ دنیا کا 6واں سب سے لمبا سیلف سپورٹنگ پل ہے اور یہ ایران میں پیدل چلنے والوں کے لیے سب سے بڑا اوور پاس بھی ہے۔ اس پل کو دیکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ اب ہم تہران ٹاور دیکھیں گے، جسے میلر ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا 6واں بلند ترین ٹاور ہے۔ اسے ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹاور 7 اکتوبر 2008 کو بنایا گیا اور عوام کے دیکھنے کے لیے کھول دیا گیا۔ اس ٹاور کی تعمیر پر 286 بلین تومان کی لاگت آئی، جو ایران کی کرنسی ہے۔ اس ٹاور کی اونچائی کی بات کریں تو یہ ٹاور 435 میٹر یعنی 1427 فٹ بلند ہے۔ ایران کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی تہران شہر میں موجود ہے، جس کا نام تہران یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کا شمار دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ یہاں ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی تعداد دنیا بھر سے آنے والے طلباء کی ہے۔ یہاں کی تعلیم دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں سے سستی ہے۔ یہاں زیادہ تر تعلیم انگریزی اور فارسی زبان میں دی جاتی ہے۔ ایران کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ بھی تہران شہر میں موجود ہے۔ اس کا نام امام خمینی ایئرپورٹ ہے۔ یہ ملک کا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ سیاح زیادہ تر تہران شہر میں اترتے ہیں۔ تہران میں کھانے پینے کا بہت کاروبار ہے۔ تہران کی جس بھی گلی میں جائیں کھانے پینے کی دکانیں نظر آئیں گی۔ آپ کو ہر جگہ ریسٹورانٹ اور کیفے ملیں گے۔ یہ لوگ ہوٹلنگ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سیاحوں کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو یہاں بہت سارے ریسٹورانٹ ملیں گے۔ اس کے بعد سب سے بڑا کام ہوٹل ریزورٹس کا ہے، کیونکہ جس بھی سیاح نے یہاں آنا ہے وہ ہوٹل میں ضرور ٹھہرے گا۔ لیکن میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہاں کھانا اور رہائش بہت ہی سستی ہے۔ اگر ہم تہران میوزیم کا دورہ کریں تو اسے ایران کا قدیم ترین میوزیم سمجھا جاتا ہے، جہاں ایران کی 100 سال پرانی تاریخ جمع کی گئی ہے۔ اس میوزیم میں داخل ہونے کے لیے چند روپے کا ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ اندر جاتے ہیں، ایک شخص آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز کتنی پرانی ہے۔ سیاح اس میوزیم کا دورہ ضرور کرتے ہیں۔ تہران میں خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد اپنے گھروں میں قالین بناتی ہے، جو ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ قالین اتنے خوبصورت اور مہنگے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو دیکھتے ہی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ قالین پوری دنیا میں فروخت ہوتے ہیں اور اچھی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ تہران شہر کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا کے کونے کونے میں اچھے اور برے لوگ ملیں گے۔ اسی طرح تہران میں کئی مقامات پر آپ کو دوسرے درجے کے اور دھوکے باز لوگ ملیں گے۔ اسی لیے اگر آپ کسی بھی چیز کی خرید و فروخت شروع کرنا چاہیں یا کسی بھی جگہ کا سفر کرنا چاہیں تو مختلف جگہوں سے ریٹ چیک ضرور کریں، پھر اس کے بعد ہی اپنا سفر شروع کریں یا کوئی چیز خریدیں۔ تو دوستو، یہ آج کی ہماری ویڈیو تہران شہر پر تھی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے ایک اچھی اور بہت ہی عالی شان ویڈیو کے ساتھ۔ خدا آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔